الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10 اسلام نے یوں تو انسان کی زندگی کے کسی بھی حصہ میں اس کی تربیت کے لیے اس کی تہذیب کے لیے ہمیں تعلیمات مہیا فرمائی ہیں آدمی بوڑھا ہو یا جوان ہو بچہ ہو یا بڑا ہو مرد ہو یا عورت ہو آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے ہر شعبے زندگی کے ہر شعبے کے لیے اور انسان کے ہر طبقے کے لیے تعلیمات مہیا فرمائی ہیں جوانوں کا ذکر آئے تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جوانی کے عالم کا بڑے اچھے انداز سے تذکرہ فرمایا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جوان نیک ہوں شرط یہ ہے کہ وہ جوان اللہ سے ڈرنے والے ہوں جوانوں کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہو اور جوانوں نے اپنے رب کے ساتھ لو لگا رکھی ہو جیسا کہ فتیۃ آمنوا بربہم کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اللہ رب العزت نے بڑے پیارے انداز سے ان نوجوانوں کا ذکر کیا ہے اور یہ نوجوان کون ہیں اصحاب کہف جن کے نام کی پوری سورت قرآن کریم کے اندر موجود ہے سورۃ الکہف اللہ رب العزت نے ان کا بڑے اچھے انداز سے تذکرہ کیا کہ کچھ نوجوان تھے آمنوا بربہم جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مختلف طبقات انسانی کا بڑے اچھے انداز سے تذکرہ کروایا تذکرہ فرمایا حتیٰ کہ
چھوٹے بچوں کے سلسلہ میں بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تعلیمات دی۔ چھوٹے بچوں کے سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علموا اولادکم الصلاۃ لسبع، اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کی عمر کے ہوں تو انہیں نماز سکھلاؤ۔ 7 سال کی عمر کو ہوں تو ان کو نماز سکھلاؤ۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، اور اگر وہ 10 سال کے ہو کر بھی نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا، اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ بن گیا کہ اپنے بچوں کی تربیت کا آغاز جو ہے وہ اگر پہلے 2-4 سالوں میں نہیں تو کم از کم 7ویں سال سے باقاعدگی سے شروع ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں سال سے بچے کے ساتھ اس کی تربیت کے سلسلہ میں اہتمام، خصوصی توجہ دینے کا حکم دیا، اور ہم اپنے 15، 20، 25 سال کے بچے کو بچہ ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ ابھی رمضان گزرا ہے قریب ہی، کئی ایسے لوگ جن کا بچی اور بچہ 18 سال، بچی اور بچہ 15 سال کا، اور کہتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھا ہوا، کیوں؟ ابھی بچہ ہے، رکھا کرے گا، ابھی بچہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو 15 سال کا بچہ ہے وہ کب بڑا ہوگا، جو 18 سال کا بھی بچہ ہے وہ کب بڑا ہوگا۔ اسلامی نقطہ نظر سے بالغ کب ہو جاتا ہے؟ لڑکا ہے داڑھی مونچھ اگائے، لڑکی ہے زیر ناف بال اگائیں، یا ان دونوں کو احتلام یا حیض شروع ہو جائے، وہ بالغ ہو گیا۔ اگر ان میں سے کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی تو بچی اور بچے کی عمر 15 سال ہو جائے، وہ بالغ ہو گیا، اسلامی تعلیمات فرض ہو گئی۔ اور ہمارے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ نہیں ابھی بچہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنا سکھلانا شروع کر دو، نماز کی تعلیم دو اسے۔ اور یہاں تک فرمایا مرو، حکم دو، ترغیب دلاؤ، توجہ دلاؤ، لیکن 10 سال کا ہو جائے تو پھر مرو نہیں، توجہ نہیں، ترغیب نہیں، 7 سال تک حکم دو کہ وہ نماز پڑھے، اور اگر 10 سال کا ہو کر بھی نماز نہ پڑھے تو پھر ڈنڈے کے زور سے اسے نماز پڑھنے کے لیے بھیجو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، جب وہ 10 سال کا ہو جائے، بچی ہو یا بچہ ہو، نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر نماز پڑھا۔ اگر بچہ کوئی اپنے والدین کی خدمت کے سلسلہ میں، والدین کی اطاعت کے سلسلہ میں کوتاہی کرے تو ماں نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، باپ نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، پیٹ رہے ہیں۔ دینی معاملہ آئے تو کہیں گے جی کسی کی مرضی ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے، یہ دین ہر کسی، یہ بچہ ہے، یہ کوئی غیر نہیں، اس بچے کی تربیت آپ کے ذمہ ہے، اس بچے کو آپ نے سکھلانا ہے کہ بچے کی عمر اب 7 سال ہو گئی ہے، اس کو میں آداب لباس، نماز، آداب اسلامیہ، اس کو میں ہر چیز کی تربیت دوں، تعلیم دوں، تاکہ یہ بڑا ہو کر ایک اچھا مسلمان ثابت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اتنا پیارا تعلق اور سلوک رکھتے کہ اپنے بچے تو دور کی بات ہے، بعد کی بات ہے۔ آپ گھر سے نکلتے، راستے میں کہیں دیکھتے کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے، پہلے سلام کرتے۔ حالانکہ آداب میں سے یہ ہے کہ بچہ بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے کو سلام کرے، کھڑا بیٹھوں کو سلام کرے، اور چھوٹی عمر کا بچہ بڑے کو سلام کرے، آداب یہ ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سکھلانے کے لیے، تربیت کے لیے، تعلیم کے نقطہ نظر سے آپ گزرتے ہوئے ان کو سلام کرنے میں پہل کرتے، اور تعلیم کا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عمدہ ہوتا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے ٹھیک ہے،
بچہ ہے جس طرح بھی چاہے کھائے، جس طرح چاہے پیے، جس طرح چاہے پہنے، جو چاہے کھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما، بچے نے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ آپ اگر اس کو ہماری طرح ہی بچہ سمجھتے کہ بچہ ہے کوئی بات نہیں، اسے کیا معلوم ہے، تو معاملہ ہوتا، اور آپ نے بچے کے منہ میں انگلی ڈالی اور کھجور باہر نکال لی اور کہا کہ بیٹا یہ کھجور صدقے کے مال سے ہے اور آل محمد پر صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ بچہ ہے، چھوٹی عمر کا ہے، لیکن تربیت کے نقطہ نظر سے آپ نے اسے چھوڑا نہیں کہ ٹھیک ہے بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا، بلکہ اسی وقت انگلی منہ میں ڈال دی۔ یہ ہے من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کوئی غلط کام ہوتا، منکر کام ہوتا دیکھے، اسے اپنے ہاتھ سے بدلے۔ بچہ ہے، نواسا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، چھوٹا بھائی ہے، بہن ہے، اس پر تو کم از کم ہمارا حکم چلتا ہے یا نہیں؟ وہاں تو قوت بازو سے کام لیں۔ بچے کے منہ میں کھجور نہیں جانے دی، انگلی ڈالی، کھجور باہر نکال لی، کہا کہ ہمارے لیے، آل محمد کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں بچہ جو چاہے پہنے، جو چاہے کھائے، پرواہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر پلنے والے بچے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے بچے آپ کے گھر میں آ گئے تھے۔ ابو سلمہ فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا عدت سے فارغ ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا اور نکاح ہو گیا۔ ان کے نکاح کا واقعہ یہاں میں نے ذکر کیا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دعا سکھلائی، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ اے اللہ جو کچھ ہے تیرا ہے، ہر کوئی تیری ہی طرف لوٹ کر جانے والا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہم آجرنی فی مصیبتی، اے اللہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے مجھے تو اس مصیبت میں محفوظ رکھنا، اس سے بچا کے رکھنا۔ واخلف لی خیر منہا، اے اللہ جو مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر مجھے عطا فرما۔ یہ دعا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلا دی۔ نبی ہیں، ہم مانتے ہیں کہ آپ جو سکھلائیں گے ٹھیک ہوگا، اس نقطہ نظر سے میں نے دعا مانگنا شروع کی، دعا مانگتی رہی، لیکن میرے دل میں آتا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کون ملے گا۔ اگر میاں بیوی کے آپس میں تعلقات اچھے رہے ہوں، زندگی اچھی خوشگوار گزری ہو، تو ظاہر ہے کہ عورت سوچ سکتی ہے ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون شوہر ملے گا۔ لیکن دعا کا اثر دیکھیں، دعا مانگتی رہیں، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اے اللہ اس مصیبت سے مجھے بچانا، محفوظ رکھنا، اور مجھے جو چھین لیا ہے اس سے بہتر عطا کرنا۔ کہتی ہیں کہ دعا کا اثر دیکھیں، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا شوہر بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مانگا، شادی نکاح ہو گیا۔ حضرت ابو سلمہ کے بچے، جن میں ایک بچہ عمر بن ابو سلمہ بھی ہے، کھانا کھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بیٹھتا ہے۔ اب وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھانا کھاتا تو بڑی صحن، یہاں عربوں میں آپ کو کھانے کا تو معلوم ہے نا انداز، بڑی ٹرے پڑی ہوئی ہے، 2 4 6 لوگ چاروں طرف کھا رہے ہیں۔ یہ جھوٹا میٹھا جو ہمارے یہاں بنا ہوا ہے یا انگریزوں نے بنا دیا، ہمارے اندر ڈال دیا کہ ہر کسی کی اپنی اپنی پلیٹ ہے، کوئی ادھر گھومتے ہوئے کھا رہا ہے، کوئی ادھر۔ عربوں میں یہ نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔
آج بھی آپ دیکھیں بڑی دعوتیں 6 آدمی بیٹھ جائیے، 4 آدمی بیٹھ جائیے، ایک ہی صحن میں کھا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، اپنی فطرت کے مطابق ٹرے میں یہاں وہاں جہاں تطیش و یدی فی الصحن، میرا ہاتھ صحن میں تیرتا پھرتا تھا، یعنی جہاں کوئی اچھی چیز نظر آ رہی ہے یا مرضی کی چیز نظر آ رہی ہے وہاں میں پہنچتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، کل بسم اللہ، اے میرے بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو، بسم اللہ وکل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، وکل مما یلیک، اور اس صحن میں جو تمہارے آگے کا حصہ ہے وہاں سے کھایا کرو۔ بچے یہ بھی چھوٹے ہیں، عمر ان کی بھی تھوڑی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو انہیں بھی کہتے کہ ٹھیک ہے جیسے چاہے کھاتا رہے، لیکن اس عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کے توسط سے، ان کے حوالے سے قیامت تک آنے والے چھوٹے بڑے مرد عورت ہر کسی کو یہ تعلیم دے دی کہ اگر صحن ہے 2 4 6 لوگوں کے کھانے کا اکٹھا برتن ہے تو اپنے آگے سے کھاؤ۔ یہ نہیں کہ جہاں اچھی چیز نظر آئے ہاتھ بڑھایا اور وہاں سے کھینچ لی، بلکہ اپنے آگے سے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں، اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں اور اپنے آگے سے کھائیں۔ آج ہمارے یہاں نہ بسم اللہ کا کھاتا رہا، ادھر سے آواز آتی ہے کہ کھانا لے لو یا کھانا کھل گیا ہے تفضلوا، آ جاؤ بسم اللہ کرو، تو کھانے پہ یوں ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں کے یہ بھوکے تھے۔ وہاں بسم اللہ کسے یاد؟ کھانا ڈالا کھائے چلے جا رہے ہیں، یہاں نہ بسم اللہ یاد ہے۔ اور جو ہمارے انگریز قسم کے مسلمان ہیں انہوں نے کھانے کا انداز بھی انگریزوں سے سیکھ لیا، قل بیمینے کا کھاتا جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر کے بچے سے یہ تعلیم دینا شروع کر دی کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ آج ہمارا بڑا بچے جوان ہو گئے ہیں، وہ بھی دائیں بائیں بھاگتے پھر رہے ہیں، آگے پلیٹ پڑی ہوئی ہے، پلیٹ میں گوشت ہے، ساتھ چھری بھی ہے، کانٹا بھی ہے، شروع سے کاٹتے ہیں، بائیں ہاتھ میں کانٹا ہے، اسے اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ آپ یہ منظر دیکھتے ہوں گے، دعوتوں میں یہ منظر، ٹیلی ویژن سکرینوں پر یہ منظر۔ انگریزوں نے چھری اور کانٹا پتہ نہیں کس لیے جاری کیا تھا، لیکن اگر پس پردہ ان کے یہ بات ہے اور یقیناً ہوگی کہ مسلمانوں کی تعلیم ہے دائیں ہاتھ سے کھانا، ان کو وہ رنگ دو کہ یہ بائیں ہاتھ سے کھایا کرے اور کھا رہے۔ چھری اور کانٹا جو ہو گئے تو بائیں ہاتھ سے چھری چلانا ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر مسلم ہے، صحیح معنوں میں اس کی تربیت ہو چکی ہے، وہ دائیں ہاتھ سے کاٹ کر بھی کانٹے سے پکڑ کے دائیں ہاتھ سے کھا سکتا ہے، لیکن وہاں کس کو فرصت ہے اتنا سوچنے کی؟ دائیں سے چھری چلائی، بائیں سے کانٹا چلایا۔ یہی معاملہ چائے کا بھی کر دیا انہوں نے، چائے کپ کے نیچے ایک ساسر رکھ دی، جو آج کل مسلمان لوگ تو بہت کم استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جلدی میں چائے ٹھنڈی کرنے کی ضرورت ہو کہ جلدی جلدی اس میں ساسر میں ڈالتے جائیں پیتے جائیں، تو وہ بھی بالکل یہی چھری کانٹے والا معاملہ جو ہے آ جاتا ہے۔ دائیں ہاتھ میں کپ ہے، بائیں میں نیچے ساسر ہے، ایسے انڈیلتے ہیں، اسی سے پیتے چلے جاتے ہیں۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے بچوں کو، مسلمانوں کے بوڑھوں کو، مسلمانوں کے جوانوں کو، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی پہ لگا رکھا ہے، اور مسلمان لگے ہوئے ہیں بڑی سادگی سے۔ کوئی اتنی دور تک جانے کو تیار نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دائیں ہاتھ سے کاٹ رہے ہیں، بائیں سے کھا رہے ہیں، دائیں سے انڈیل رہے ہیں، بائیں سے پی رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ محدثین کرام نے اس قسم کی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں کسی دوسرے کے بچے کو یا بنیا کہا ہے، وہاں وہاں محدثین نے باقاعدہ شرح ذکر کی ہے کہ پیار سے کسی دوسرے کے بچے کو اپنا بیٹا کہا جا سکتا ہے۔ بیٹا ادھر آؤ۔ بچہ چھوٹا ہے، آپ نے اس کو آواز دینی ہے، اگر اسے کہیں گے اوئے ادھر آؤ،
تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا رویہ دیکھ کر سنی انسنی کر دے، اور اگر آپ اسے کہیں گے بیٹا بات سنو، وہ کسی کا بھی ہے وہ آپ کی طرف لبکا چلا آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہی ہوا کرتا تھا، آپ فرمایا کرتے یا غلام، اے نوجوان، یا غلام میں بھی کتنی چاشنی ہے، اے نوجوان بات سنو۔ اب کسی کو بھی کہا جائے نا اے نوجوان، اگر ذرا بال پک رہے ہوں اور کہہ دیا جائے اے نوجوان تو وہ اور بھی خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے جوان کہہ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا غلام یا بنیا، یا غلام یا بنیا، یہ کلمات نکلتے ہیں پیار سے، شفقت سے، محبت سے۔ کسی غیر کے بیٹے کو بھی یا غلام یا بنیا کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے حضرت ابو سلمہ کے بیٹے عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا کہا اور یہ تعلیم دی۔ اور اسی طرح ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ عباس چچا ہیں، عبداللہ ان کے بیٹے ہیں، فضل بھی ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ نے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب۔ بچے ہیں لیکن انداز تربیت کا اور انداز دعا مانگنے کا، یا اللہ یہ بچہ ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرمانا، اور یا اللہ بچہ ہے اس کو قرآن کی تعلیم، قرآن کی تفسیر، قرآن کا علم عطا فرما۔ اور اس دعا کا کیا اثر ہوا؟ آج صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو علماء تفسیر شمار ہوتے ہیں، صحابہ میں سے مفسرین، ان صحابہ میں سے سب سے معتبر ترین تفسیر اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہوتی ہے۔ دعا کا اثر کہ اللہ رب العزت نے ان کا سینہ قرآن کے لیے کھول دیا، اور انہیں تاریخ اسلامی میں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ ترجمان القرآن یعنی قرآن کریم کا صحیح ترجمہ، قرآن کریم کی صحیح تفسیر اور صحیح تشریح سمجھنے والے۔ یہ ابھی نو عمر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا مانگی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے لیے ایک خاص منہج، ایک خاص انداز اختیار فرمایا، کیونکہ آپ حکیم الامت ہیں، حکیم کائنات، اور آپ جانتے تھے کہ اگر بچے کو سیدھی لائن پہ لگا دیا تو یہ بڑا ہو کر بھی سیدھی لائن پہ رہے گا، اور ایک بچہ سدھر جائے گا اس کے ساتھ آئندہ نسلیں سدھرتی چلی جائیں گی۔ آج ہمارے موجودہ دور میں آپ دیکھیں گے ہم بچوں کے ساتھ کتنی لاپرواہی برتتے ہیں۔ بچے کو کپڑا خرید کے لا کے دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کپڑا کیسا ہے، کپڑے کے اوپر کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس معاملے کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی کوئی لوگ یہ کہتے سنے جاتے ہیں جی بازار میں اور کوئی کپڑا ملتا ہی نہیں۔ اب کوئی کپڑا ملتا نہیں تو آپ اس کو وہ پہنا دیں گے جس میں شرک پایا جاتا ہے، جس میں فحاشی پائی جاتی ہے، جس میں انتہائی بد تہذیبی کے کلمات پائے جاتے ہیں، وہ پہنا دیں گے۔ نہیں ملتا سلوائیے، نہیں ملتا بنوائیے، نہیں ملتا ایک جگہ سے نہیں دوسری سے کہیں نہ کہیں سے ملتا ہے وہاں تک جائیے، نہیں۔ بچے کو بچپن میں شرٹ پہنوا دی، اوپر لکھا میٹ دا گریٹ، ابھی وہ بچہ ہے، اور انگلش جو بچوں کو ہم شروع میں ہی سکھانا شروع کر دیتے ہیں، ساری عمر میں نماز آئے یا نہ آئے، عربی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، انگلش آتی ہے۔ بچے کو قمیص لا کے، بنیان لا کے پہنا دی می دا گریٹ، میں بہت ہی بڑا، بچپن سے ہی اس کو متکبر بنانا شروع کر دیا۔ گریک، یونان اور یہودی اور عیسائی، ان کے مذہبی اسپیشل کوڈ ورڈ، کہیں سلیب بنی ہوئی ہے وہ پہنایا ہوا ہے، کہیں ان کے بعد اسپیشل نشان ہیں، ان نشانوں پر مبنی کلمات ہیں، کلمات پر مبنی شرٹیں قمیضیں لا کے دے رہے ہیں۔ پرواہ نہیں، کوئی اس کے رنگ اچھا ہے، اس کا ڈیزائن اچھا ہے، اس کی سلائی اچھی ہے، لایا خریدا پہنا دیا، کوئی اس کے بارے میں توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ بچی ہے چھوٹی،
2-3 سال کی بچی ہے، یوں سمجھ لیں کہ ابھی شیر کھارگی کی عمر سے نکلی ہے، چلنا بھاگنا شروع کر دیا ہے، آپ نے اس بچی کو سکرٹ، اس بچی کو چھوٹی بنیان اور نکر، سینڈو بنیان اور نکر جو آج کل عموماً چل رہی ہیں، مل رہی ہیں، آپ نے چھوٹی 3 سال کی بچی کو پہنانا شروع کیا، 7 تک گئی، 10 تک گئی۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی یہاں کارنش پہ یا مارکیٹ میں 10-10 9-9 سال کی بچیاں انتہائی فوش لباس پہنے ہوئے ہوتی، جو ان کے ماں اور باپ کے ذہن کی آئینہ دار ہوتی، بازو ننگے، گلے ننگے، سر ننگے، گھٹنوں سے نیچے ٹانگیں ننگی۔ اب یہ بچی جو 9-10 سال کی ہو کر اس طرح کا لباس پہن رہی ہے، اسے آپ 12-13 کے بعد روک پائیں گے؟ آپ نے اگر اس کی صحیح معنوں میں تربیت اور پرورش کرنی ہے تو اسے ہوش سنبھالنے سے بھی محتشم، معزز اور محترم لباس پہنائیں اور اس کی تربیت کریں، اس کی ذہن کی ساخت بنائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کس طرح کا لباس پہننا چاہیے۔ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اپنی ہی انہیں پڑی ہوئی ہے پیسہ کیسے کمائیں، دولت کیسے اکٹھی کریں، اپنے آپ کو کیسے سنواریں، اس بچے کا کیا کرنا ہے اس کی پرواہ نہیں۔ کافروں کو معلوم ہے کہ بچے کو جس طرف لگائیں گے یہ لگ جائے گا۔ انہوں نے مسلمانوں کے بچوں پر اپنے بچوں سے بھی زیادہ توجہ دی، مسلمانوں کے بچوں کو سنوارنے کے لیے نہیں، انہیں کیا پڑی ہے ہمارے بچوں کو سنوارنے، انہوں نے ہر وہ چیز ایجاد کی اور مسلم ممالک میں پھینک دی جو بچوں کو خراب کرے۔ رسالے اس انداز کے کہ یہ بچوں کے لیے خاص، اس میں غیر اسلامی مواد بے شمار موجود ہے، وہ آہستہ آہستہ کر کے مسلمان بچوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور اب کئی ٹیلی ویژن چینل باقاعدہ اس معاملے میں کھلے ہوئے ہیں جو صرف بچوں کے لیے ہیں، اور ٹیلی ویژن چینلوں پر اس قسم کے کارٹون نشر کیے جاتے ہیں جو غیر اسلامی، کسی کو ہیرو بنا دیا، کسی کو اور بڑا بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، اور فوٹو انتہائی فوش، بچپن سے ہی بچے کے ذہن پر زہر کے انجیکشن لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ فوش قسم کے عورتوں کے ننگے فوٹو، نیموریاں، مردوں کے نیموریاں فوٹو، بچہ بھی چھوٹا ہے وہ نہیں پہچان پاتا۔ سونی کے نام سے، فلاں کے نام سے، گیموں کے نام سے انہوں نے مسلمان بچوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے ان کے دماغ میں عریانیت کی قدر و قیمت اس طرح کے گویا یہ عام سی بات، جن باتوں سے اسلام روکتا ہے انہوں نے مسلمان بچوں کو وہ چیزیں سکھلانے کے لیے وہ ساری کی ساری آج مارکیٹ میں ڈالی ہوئی ہیں۔ آپ کو پرنٹ میں، آپ کو الیکٹرانک میں، آپ کو ہر قسم کے میڈیا میں اس طرح کی چیزیں ملیں گی۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے بچوں کی تربیت کو ضائع کرنے، اگر کسی نے کچھ تربیت کی ہوئی بھی ہے تو اس طرح کی چیزیں لا رہے ہیں کہ ان کی ہوئی تربیت بھی ختم ہو جائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج بچے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ لباس غیر اسلامی، چال ڈھال غیر اسلامی، اور اعمال، اخلاق، کردار جو ہے وہ بھی سارے اب انگریزوں کے آتے جا رہے ہیں، اور ان لباس، پوشاک اور خوراک سے بڑھ کر کافروں نے مسلمان ملکوں میں اپنے اسپیشل سکول کھول دیے تعلیم کے نام سے۔ اب ہر ملک آپ دیکھیں جو بھی اسلامی ملک ہیں ان میں انگلش سکول کام کر رہے ہیں، کوئی برطانیہ کا ہے، کوئی کینیڈا کا ہے، کوئی امریکہ کا ہے، اور وہ تعلیم کے نام سے کام کر رہے ہیں۔ اب تعلیم سے کسی کو انکار نہیں، کوئی مسلمان جو سمجھدار ہے وہ انگلش پڑھنے سے نہیں روکتا، کوئی مسلمان انجینئرنگ کرنے سے نہیں روکتا، کوئی مسلمان میڈیکل کرنے سے نہیں روکتا، لیکن وہ انگریز، وہ مغربی ممالک کے سکول، وہ ہمیں انگلش، انجینئرنگ اور میڈیکل پڑھانے کے لیے نہیں آتے، وہ اس نام سے ہمارا دین خراب کرنے کے لیے آتے۔ مسلم ممالک میں اپنے مدارس بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ عموماً ہمارا رجحان جو ہے یہی ہوتا ہے کہ اس سکول میں، یہ انگلش میڈیم سکول ہیں، اور انگلش میڈیم سکولوں میں بچوں کی تعلیم کو ایجوکیشن مکس، لڑکی بھی ہے لڑکا بھی ہے، وہ پڑھ رہے ہیں۔ چند ممالک گن کر
بلکہ صرف ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جن ملکوں میں ذرا بڑے اسکول، بڑے لیول میں اسکول میں لڑکیاں لڑکے الگ ہیں، ورنہ لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھ رہے ہیں اور اسکول مسلمان ملکوں میں کھلے ہوئے۔ اسلامک کنٹریز میں اسکول ہیں، بالغ لڑکا بالغ لڑکی اکٹھے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ پڑھانے کے لیے کبھی پروفیسر مرد آ جاتا ہے اور کبھی پڑھانے کے لیے پروفیسر عورت آ جاتی ہے۔ مرد آ جائے تو لڑکیوں کے لیے اور عورت آ جائے تو لڑکوں کے لیے فتنے کا باعث۔ اور یہ صرف یورپی ممالک سے لائے گئے اسکولوں میں نہیں، یہ بیماریاں ہمارے اپنے مسلمان ملکوں کے اسکولوں میں خود سے بھی موجود ہیں، لیکن وہ ایک ٹارگٹ کے تحت، کافر ایک باقاعدہ ہدف کے تحت، اس کے سامنے ایک ٹارگٹ ہے کہ میں نے مسلمانوں کے بچوں میں کس طرح فحاشی، کس طرح بے دینی کو داخل کرنا ہے، جبکہ اسلام نے بچے کی بالکل آغاز کی عمر سے ہی اس کی تربیت شروع کر دی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم لسبع، اپنے بچوں کو جب یہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب یہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر پڑھاؤ۔ 7 سال کی عمر سے اگر بچے کی تربیت شروع کر دی جائے تو یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچہ سدھر جائے گا۔ اور اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ دیا، تو باہر سکولوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے کالجوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو اور بھی باہر ملک سے ہی باہر بھیج دیں گے تو وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی صحیح لائن پہ رکھیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، انہیں اسلامی معلومات مہیا کریں اور ان کو ایک اچھا مسلمان بنائیں۔ اگلے جمعہ میں نہیں ہوں گا، اور اس کے بعد والے جمعہ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ حائل میں ایک پروگرام ہے جمعرات اور جمعہ، وہاں انشاءاللہ ہوں گے۔ یہ شیخ مقصود الحسن کا ایک درس ہے، اور ایک یہاں کچھ عرصہ پہلے میرا درس تھا حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں۔ یہ 2 سیریز موجود ہیں اور 2 کتابیں، چونکہ حج آ رہا ہے، حج اور عمرہ کے بارے میں یہ ایک کتاب ہے، اور یہ نماز میں کی جانے والی غلطیاں اور کوتاہیاں یہ دوسری کتاب ہے۔ یہ 2 کتابیں بھی باہر موجود ہیں، جن کو چاہیے یہ لیتے جائیں۔ سوالوں کے سلسلہ میں ایک چیز بطور خاص میں پہلے ذکر کر دوں۔ پچھلے جمعہ کوئی صاحب یہ لائے تھے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، تاریخ مشائخ چشت۔ تاریخ مشائخ چشت بڑی خوبصورت کتاب نظر آتی ہے، اور اس کتاب کو ایک قادیانی نے پڑھا، مرزائی نے، اور وہ مرزائی یہاں جمعہ میں تھا، آج ہے نہیں، اللہ عالم، کیونکہ کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا نا کہ کیا ہے۔ اور مرزائیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے باقاعدہ سرکاری طور پر نیشنل اسمبلی کے حوالے سے اور علماء کے حوالے سے اس بات کو ایک قانون کی شکل میں پاس کیا کہ قادیانی کافر ہیں، قادیانی مرزائی کافر ہیں، غیر مسلم ہیں۔ اس مرزائی آدمی نے لکھا ہے، قادیانی نے لکھا ہے کہ شیخ صاحب آپ قیامت کے دن ذمہ دار ہوں گے اگر قادیانیوں کے ساتھ انصاف نہ کریں۔ یعنی مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ انصاف کرنا کہ تم نے ہمیں تو کافر قرار دلوا لیا یا دے دیا، پاکستان کی گورنمنٹ نے دیا، پاکستان کے علماء نے دیا، دنیا بھر کے علماء نے کافر قرار دیا، ان کا داؤ ہم پہ چل گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کرو ورنہ قیامت کے دن تم ذمہ دار ہوگے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں کافر بنایا گیا ہے، ہمارا کیا جرم ہے۔ اب اس جرم کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو کبھی میں مہدی ہوں، کبھی میں عیسیٰ ہوں، کبھی میں مریم ہوں، کبھی وہ کہتا ہے کہ مجھے حیض آتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ مجھے حمل ہوا اور میں پیدا ہو گیا، اور کبھی وہ اپنے آپ کو نبی قرار دیتا ہے۔ نبوت کے اعلان کی وجہ سے اسے کافر قرار دیا گیا اور اس کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا گیا۔ مختصر 2 حرفی بات۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نبوت کا دعویٰ سبب بنتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسے اور ہمیں کافر قرار دیا گیا،
تو آپ کی سنی تبلیغی جماعت کے مولانا زکریا نے جو کتاب لکھی ہے تاریخ مشائخ چشت، یہ کتاب وہی پچھلے جمعہ یہاں ٹیبل پہ رکھ کے گئے ہیں یا کسی کے ذریعے پہنچا کے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 238 پر وہ اپنے پیر نور میاں جی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ نور میاں جی کے بارے میں صفحہ 238 پر انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ کتاب کے حوالے سے ہی میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو اچھا ہے۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے نمبر 7، اور یہ جو نام لیا انہوں نے اپنے پیر نور میاں جی، حضرت اقدس میاں جی نور محمد صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا مدنی کا ارشاد ہے، یعنی کسی کا ارشاد ہے کہ جو حالت منصور پر کچھ مدت کے لیے آئی تھی جس میں وہ ان الحق کہہ اٹھے تھے، یہی کیفیت حضرت میاں جی نور محمد صاحب پر 6 ماہ تک مسلسل رہی، لیکن کسی کو خبر تک نہ ہونے دی، برابر بچوں کی تعلیم میں مشغول رہے۔ کہتے ہیں کہ جو منصور پر حالت آئی اور اس میں اس نے ان الحق، میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، میں حق ہوں، جس حالت میں اس نے ان الحق کہا اس پہ ذرا ذرا کے تھوڑے سے وقت کے لیے آئی تو اس نے یہ کہہ دیا ہمارے پیر و مرشد پر یہ حالت 6 مہینے رہی، یعنی وہ 6 مہینے خدا بنے رہے، یہی معنی ہوگا نا کہ ہمارے حضرت جی 6 مہینے خدا بنے رہے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، بلکہ برابر بچوں کی تعلیم میں مشغول رہے۔ اب یہ قادیانی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارا ملا یہ لکھتا ہے وہ تو مسلمان رہے، اس کے ماننے والے بھی مسلمان رہیں، اور ہمارے مولوی نے یا ہمارے پیر و مرشد نے کہہ دیا کہ میں مہدی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو اس کو کافر قرار دیتے۔ ہمارے پیر و مرشد نے نبی کہہ دیا تو ہم کافر، اور تمہارا پیر و مرشد کا اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور وہ پھر بھی مسلمان ہے۔ اب اس پہ تبصرہ کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت ہمارے ان مولویوں کے ساتھ جو چلے گئے ہیں ان کے ساتھ تو جو وہ کرے گا وہ مالک ہے، جو اس نظریہ کو لے کے آج بھی بیٹھے ہیں اور اس نظریہ کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ مولانا چاہے کوئی بھی، کسی نام کی ضرورت نہیں ہے، کسی جماعت کی ضرورت نہیں، تبلیغی جماعت ہو، کوئی اور جماعت ہو، مولانا زکریا ہوں، کوئی اور مولانا ہوں، جو بھی اسلامی نظریات کے خلاف کچھ لکھتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک دوسری کتاب انہوں نے یہاں چھوڑی تو نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ دوسری کتاب دیوبندی اور تبلیغی جماعت کی ہے، تذکرۃ الرشید۔ اس تذکرۃ الرشید میں رنڈی کا عمل کرنے والا اور کرانے والا نعوذ باللہ کرنے والا اللہ ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا نا، بہشتی زیور میں یا کسی دوسری کتاب میں نہیں، انہوں نے لکھا تذکرۃ الرشید میں۔ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہوا ہے کہ کسی حضرت کی رنڈیوں کے ساتھ کوئی ان کی مریدنیاں تھیں، رنڈیاں بازاری عورتیں ان کی مریدنیاں تھیں، حضرت صاحب بازار میں تشریف لے گئے اور وہاں گئے تو سب آئی ہیں ملنے کے لیے کہ حضرت صاحب آئے ہیں تو آج ان سے کچھ فیض حاصل کر لیں، کیونکہ باقی تو 24 گھنٹے وہ فیض دوسروں سے حاصل کرتی رہتی ہیں۔ اس وقت حضرت صاحب وہاں پہنچ گئے اور حضرت صاحب کے پاس ساری آ گئیں تو کہا کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ حضرت صاحب تو چونکہ سب کو شکلاً جانتے ہوں گے یقیناً، پردہ تو مسلمانوں کے پردہ تو لوگوں کے لیے ہوگا، حضرت صاحب کے لیے پردہ، فلانی کیوں نہیں آئی؟ تو کہا گیا کہ وہ شرما رہی ہے۔ اس سے پیغام بھیجا تو کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں کس منہ سے حضرت کے سامنے جاؤں کہ حضرت نیک آدمی ہے، میں بدکار عورت ہوں، زناکار ہوں، رنڈی ہوں، بازار میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں نہیں آتی۔ اس شرم کی وجہ سے تو حضرت نے پیغام بھیجا کہ بھی کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ یعنی انہوں نے گویا کہ یہ جو وحدت الوجود کا نظریہ ہے سب کچھ وہی ہے، کرنے والا بھی وہی، کرانے والا بھی وہی۔ اس قادیانی نوجوان نے، یا پتہ نہیں نوجوان ہے یا بوڑھا ہے،
جو بھی ہے اس نے لکھا ہے کہ تمہارا مولوی نعوذ باللہ زنا کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرے اور زانی عورت کی نسبت بھی اللہ کی طرف، ہر کسی میں اللہ کو مانے، وہ تمہارا مولوی مسلمان اور قادیانی کافر۔ اس موضوع کی تفصیلات اگر آپ نے جاننا ہو تو مولانا معراج ربانی صاحب کے کیسٹ موجود ہیں، آڈیو ویڈیو۔ یہ رحمت اللہ خان صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ان کی کتاب چھپ چکی ہے، وہ کتاب آپ کے لیے موجود ہے۔ ڈاکٹر سید طالب الرحمن صاحب کی کتاب تبلیغی جماعت موجود ہے۔ اسی طرح فصیح الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو کیمرہ مین ہیں، ان کی کتاب جو ہے چھپنے کے قریب ہے انشاءاللہ، وہ بھی موجود ہے۔ بلکہ صبغت اللہ سید امجد صاحب بھی یہاں مسجد میں غالباً ہیں، اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہے، کہیں چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اس موضوع پر کتاب لکھی ہے۔ اگر یہ واقعات، یہ کہانیاں ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں، اگر دیکھنے ہوں تو یہ 2-3 ہمارے اپنے ساتھیوں کی کتابوں میں نظر ڈال لیں، آپ کو کتاب، حوالہ، صفحہ ہر باقاعدہ لکھا ہوا مل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے ان مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ رب العزت اس قسم کے غلط نظریات سے محفوظ رکھے۔ آج یا کل کسی وقت محمد معروف کے گھر میں ولادت ہونے والی ہے، بڑے آپریشن سے ہوگی، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ زچہ اور بچہ کو خیر و عافیت سے اس مرحلہ سے گزارے۔ کیا ہم چمچ سے کھانا کھا سکتے ہیں؟ چمچ سے کھانا کھانے کی ضرورت اگر پڑ ہی جائے تو چمچ کم از کم دائیں ہاتھ میں رکھیں، وہی کانٹے اور چھری والا معاملہ نہ کریں کہ چمچ بھی آپ کا بائیں سے بھی چل رہا ہو، دائیں سے بھی چل رہا ہو۔ چمچ سے کھانا کھانا بوقت ضرورت یا کبھی، اصل سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، لیکن اگر کوئی چمچ سے کھاتا ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا جرم شمار نہیں ہوگا، بہتر یہ ہے ہاتھ سے کھائیں، لیکن چمچ بھی ہو تو دائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے، بائیں ہاتھ میں نہ ہو۔ غیر مسلم کو اگر خون کی ضرورت پڑ جائے تو خون دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر غیر مسلم کو خون کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسے خون دیا تو یہ بچ جائے گا اور ہمارا خون اس میں لگ گیا تو یہ سدھر بھی جائے گا، تو ایسے غیر مسلم کو خون دے دیں۔ اور اگر کہیں جنگ و جدال کا موقع ہے، ان کے زخمی آئے ہوئے ہیں تو ان کو مرنے دیں۔ جنگ میں فوجی ہے اور مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے، اسے آپ اپنا خون کیوں دیں گے؟ عام حالات میں، اور اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کو خون دینے سے بچ جائے گا اور یہ اسلام کی طرف رغبت بھی کرے گا، آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، تو مواسات، ایک خیر خواہی یا ہمدردی، یہ جذبہ ایسا ہے کہ اسلام نے کافروں کے ساتھ بھی رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ ایک مسلمان شخص اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ دے تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح تو نہیں، لیکن اگر مجبوری کے تحت کوئی اپنے ایمان کو چھپاتا ہے، جان بچانے کے لیے کوئی کلمہ کفر کہتا ہے تو صحیح نہیں، لیکن یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کسی کو مجبوری کے تحت کوئی حرام چیز کھانا پڑ جائے تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی، لیکن اسے اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ وہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ ہندوستان میں جب کہیں ایسا ہوتا ہے تو کچھ لوگ اپنے آپ کو غیر مسلموں سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اگر کہیں جان بچانے کے لیے، جان جانے کا خدشہ ہے، جان بچانے کے لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ مسلم عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے۔ جب عورتوں کو پردہ کا اتنا سخت حکم ہے تو پھر عمرہ اور حج میں عورتیں چہرہ کھلا کیوں رکھتی ہیں؟ یہ عورتیں جہالت میں چہرہ کھلا رکھتی ہیں، اور جو عالم ان کو پابند کرے کہ پورے حج کا موقع اندر ہوں یا باہر ہوں، محرم ہو یا غیر محرم ہوں، ہر شکل میں چہرے کو ننگا رکھنا ہے، اگر کوئی مولوی عورتوں کو یہ حکم دیتا ہے تو وہ عالم نہیں، کیا ہے وہ؟ بڑے آپ سخت لوگ ہیں، آپ نے عالم کو جہل کہہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات نے حج کیا، اور ان کے بیانات کتب حدیث میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم چہرہ ننگا ہوتا چل رہی ہوتی، جب بھی کوئی غیر محرم لوگوں کا قافلہ ہمارے قریب آتا، صدلت احدانا
جلبابہا من راسہا علی وجہہا، ہم اپنے سر کا کپڑا گرا کر اپنے چہرے کو چھپا لیتے۔ پردہ ہو گیا یا نہیں؟ حج بھی ہے، احرام بھی ہے، پھر بھی پردہ کر لیا۔ نبی کی بیویاں، نبی کی صحابیات نبی کے ساتھ، نبی کی موجودگی میں پردے میں حج کریں۔ آج مولوی لوگوں کو ننگا کرے تو اس مولوی کی نیت خراب ہے، یہ لوگوں کی عورتیں دیکھنا چاہتا ہے۔ مولوی نے اس طرح کی تعلیمات دی کہ ہمیشہ ننگا رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیمات نہیں دی، لہٰذا یہ غلط فہمی اگر کسی کو پیدا ہوئی ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اسلام کی تعلیم ایسی نہیں۔ گلی بازار میں اسلام کہے کہ عورت اپنے چہرے پہ کپڑا رکھے جہاں 100-200 آدمی کے دیکھنے کا زیادہ سے زیادہ چانس ہے، اور جہاں اس وقت حج کے موقع پہ 2، 3، 4، 5 ملین لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس موقع پر حج کے اس عظیم اجتماع کے موقع پر اسلام کہے گا کہ عورتیں ننگے منہ عورت کمرے کے اندر چلی جائے، اپنے ٹنٹ کے اندر چلی جائے، لوگوں سے دور چلی جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا چہرہ ننگا کر لے، اور یہ کہیں بھی منع نہیں ہے، نہ یہاں نہ وہاں۔ چہرے کے اوپر اس طرح جو عموماً یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ہمارے پاک و ہند میں پردہ کرتی ہیں تو برقعے کا جو نقاب ہوتا ہے اس کو اس طرح باندھ لیا جاتا ہے جس طرح کہ عموماً ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو بھی باندھ لیتے ہیں۔ انہوں نے پیشانی بھی ننگی ہے، آنکھیں بھی ننگی ہیں، ناک بھی ننگی ہے، بس کسی وجہ سے ایسے تھوڑا سا یہ انداز منع ہے۔ اسی طرح عرب عورتوں کے یہاں ایک چیز ہوتی ہے جس کو نقاب کہا گیا، وہ ایسے ناک کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوتی، یوں کر کے ایک پلاسٹک ٹائپ پیس ہوتا ہے، وہ پیس باندھنا منع ہے، یہ نقاب منع ہے۔ جو ہمارا نقاب ہوتا ہے نا، پردہ منع نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کیا اس سے ان کا حجاب نہیں ٹوٹتا؟ کیا عمرہ اور حج میں بھی چہرہ ڈھانکا ہوا ہونا چاہیے؟ یہ تینوں سوالوں کے جواب اکٹھے کیا الحمدللہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو شیطان نے ان کے دور میں شرک کے بارے میں کیسے بھڑکایا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ حضرت نوح علیہ السلام تو نبی تھے، نبی کو شیطان نے نہیں بھڑکایا، نبی کی امت اور نبی کے ماننے والے، اور وہ بھی بعد میں آ کے ان لوگوں کو شیطان نے بھڑکایا تھا۔ اب کہاں سے بات کہاں لے گئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امام غزالی کے بارے میں کیسٹوں میں سنا ہے، امام غزالی کے بارے میں کیسٹوں میں سنا ہے کہ انہوں نے آخر عمر میں توبہ کر لی تھی، تو کہتے ہیں کہ کیا شروع عمر میں وہ صوفی تھے؟ یہی حقیقت ہے کہ شروع عمر میں وہ صوفی تھے، اور ان کی کتاب کیمیاء سعادت، ان کی کتاب ابجد العلوم، ان کی کتاب فلاں فلاں، یہ جتنی کتابیں ہیں ان کے عہد تصوف کی لکھی ہوئی ہیں، اسی لیے ان میں تصوف بھرا ہوا ہے۔ لیکن آخر عمر میں جب حدیث کی طرف توجہ آئی تو انہوں نے اپنے مسلک کو بدل لیا اور صحیح مسلک جو ہے وہ اختیار کر لیا تھا۔ شروع عمر میں وہ صوفی ہی تھے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ میرے والدین پاکستان سے حج کے لیے آئے ہیں، میں اب ذی-القعدہ میں ان سے ملنے اور عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، کیا میں حج تمتع کا احرام باندھوں یا نہیں؟ کیونکہ میں نے دوبارہ دمام آ کر 5 ذوالقعدہ کو قانونی طریقے سے پھر جانا ہے، تو میں دوبارہ عمرہ کروں گا، کیا ذی-القعدہ میں عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ احرام باندھ کر عمرہ کر سکتا ہوں؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ جانا ہے تو پتہ نہیں ان دنوں میں 2 مرتبہ عمرہ کرنا کہیں منع تو نہیں ہے۔ منع نہیں، 2 مرتبہ، اصل میں بعض وہ چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ والی پارٹی مکہ میں بیٹھے بیٹھے بار بار جو عمرے کرتے ہیں ان کے لیے ممنوع کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ طریقہ ثابت نہیں ہے، وہ کام نہ کریں، لیکن یہ کہ آپ عمرہ کر کے واپس دمام آ جائیں، پھر جائیں دوبارہ طائف سے احرام باندھیں، دوبارہ عمرہ کریں۔ آپ ان دنوں میں دمام آ کر، خبر آ کر جتنی مرتبہ بھی مکہ جائیں گے عمرہ کر سکتے ہیں، کوئی ممانت والی بات نہیں ہے۔ وہ ممانت یا غیر ثابت ہے عمل وہ ہے کہ مکہ میں بیٹھے ہوئے 10 ریال دیے مسجد عائشہ، نہائے دھوئے واپس آ رہے ہیں، پھر 10 ریال دیے پھر مسجد عائشہ، تو وہ ایک دن میں 2-3 رشتہ داروں کو بتا لیتے ہیں کہ ایک بابا کا، ایک چاچا کا، ایک تائی کا۔ یہ طریقہ کار ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی باہر سے دمام، خبر، جبیل یا دور کے شہروں سے ہو کے واپس جاتا ہے تو وہ دوبارہ عمرہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔
مسجد حرم کی نماز ٹی وی پر دکھائی جاتی ہے، کیا یہاں پر رہنے والی عورتیں ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتی ہیں؟ ٹی وی پر ساری دنیا میں مسجد حرم کی نماز دکھائی جاتی ہے۔ اگر ٹی وی پر کسی باہر کی دنیا کا نماز پڑھ لینا جائز اور ثابت ہوتا تو 1,00,000 نماز کا ثواب گھر بیٹھے 5 نمازوں کا ساری دنیا میں ہی مل جایا کرتا، مسئلہ ختم، مکہ میں جانے کی ضرورت نہ رہتی۔ حج بھی کراتے ہیں یا نہیں؟ ٹی وی پر تو حج بھی کرواتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر نماز باجماعت اگر سکرین کے حوالے سے کہیں کی جا سکتی ہے تو اس مسجد میں، مثال کے طور پر یہ جامع الکبیر ہے، اس مسجد میں ٹیلی ویژن سکرین وغیرہ لگے ہوئے ہیں، دور دور عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، حتیٰ کہ کچھ مردوں کے لیے بھی، جیسے کہ بڑے جلسوں میں آپ کو معلوم ہے سکرینیں لگی ہوتی ہیں 2-2 4-4 6-6 10-10 ایکڑ میں۔ اگر ایک امام ہے، مختلف سکرینیں لگی ہوئی ہیں دور دور تک آواز پہنچانے کے لیے، تو وہاں تک اس امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنا جائز ہے جہاں تک صفوں میں تسلسل رہے۔ یہاں سے لے کر سمندر کورنش تک اگر صفوں میں تسلسل ہے ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر تسلسل نہیں ہے تو اس مسجد کے آگے روڈ آگے یہاں تک سب نمازی ہیں اور آپ چاہیں کہ اگلے کراس میں کھڑے ہو کر اس جماعت کی سپیکر کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو یہ جائز نہیں ہوگا، چاہے جائے کہ مکہ مکرمہ کے خطبہ پر یا مکہ مکرمہ کے حج پر یا ان کی نمازوں پر نماز پڑھی جا سکے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر پڑھی جانے والی دعائیں کیا ہم ان پر آمین کہہ سکتے ہیں؟ ریڈیو ٹیلی ویژن پر جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں آپ بھی بیٹھیں اور ان دعاؤں میں آپ بھی شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ امت اسلامیہ کو امن و سکون عطا فرما، اور آپ بھی چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ساتھ ہی کہ یا اللہ یہ ایسا ہی ہو، تو اس پہ اگر آپ آمین کہیں گے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ یہ دعا ہے، یہ دعا ہے۔ دعا دنیا کے کسی کونے میں کوئی بھی آدمی ٹیلی فون اٹھائے اور کہے کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اس نے آمین کہہ دیا، اس میں کوئی استحالہ نہیں، کیونکہ اس میں نماز نہیں پڑھنی پڑ رہی، اس میں صرف دعا ہے۔ اگر ٹیلی ویژن کی دعاؤں پہ آمین کہیں، ٹیلی ویژن کے ساتھ دعاؤں میں شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن یہ انداز کہ نمازیں مکہ کے ساتھ، جمعہ مکہ کے ساتھ، یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔